بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے مخلوق بنائی، اور وہ مخلوق تھی قلم۔ کیا مخلوق تھی؟ قلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنا کر یہ حکم دے دیا کہ سب کچھ لکھ دے۔ سب کچھ لکھ دے مطلب ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، الف سے لے کے یہ تک سب کچھ قلم نے لکھ دیا، جسے کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئیں گے، جائیں گے، کتنی کتابیں نازل ہوں گی، اور کتنے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنیں گے، کتنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنیں گے، کتنے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی بنیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہر چیز ہمارے مرتے دم تک کا کیا ہو گیا ہے؟ طے شدہ ہو گیا، قیامت تک برپا ہوگی، ہر چیز کیا ہو گئی؟ لوح محفوظ میں محفوظ ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے طے شدہ کر دی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے، تو پھر ہم نیک اعمال کیوں کریں؟ ہم رزق میں خیر و برکت کے لیے وظیفے کیوں کریں؟ یا ہم اس خیر و برکت کے لیے ہم نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہم تہجدیں کیوں پڑھیں؟ تو دیکھو، ہو سکتا ہے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اگر یہ نیک عمل کرے گا یا کرے گی تو اس کو اس کے انعام میں یہ بونس ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بونس کے لیے، ہمارے انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں تو الگ ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو الگ ثواب ملتا ہے، تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا الگ ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الگ محبت ہم کو ملتی ہے۔ ہم اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا الگ ہمیں ثواب اور الگ بینیفٹس ملتے ہیں، الگ بونس ہم کو ملتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن پاک پڑھو گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے، اور رزق کی خیر و برکت کے لیے جو بھی وظیفے قرآن پاک سے اور حدیثوں سے ریلیٹڈ ہیں، منسوب ہیں، آپ اگر وہ چیز پڑھو گے تو آپ کے رزق میں ضرور بس ضرور خیر و برکت ہوگی، کیونکہ آپ کی تقدیر میں ہو سکتا ہے ایسا ہی لکھا ہو کہ اگر یہ ایسے عمل کرے گی یا یہ نیک عمل کرے گی تو اس کی وجہ سے اس کو یہ بونس ملے گا، اگر یہ نیک عمل کرے گی، اگر یہ سورہ مریم پڑھے گی تو اس کو اولاد نصیب ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں 10 سال 15 سال ہو چکے تھے، ان کو اولادیں نہیں ہوئی تھی، تو ان کا سورہ مریم پڑھنے کے بعد ان کو اولاد ملی۔ یہ ہمارا خود کا سامنے کا دیکھے ہوئے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے رزق کے دروازے ہی نہیں کھلے ہوئے، جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے کاروبار کیا کرنا ہے، مجھے کام کیا کرنا ہے، مجھے کہاں سے میں کماؤں گا یا کماؤں گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ تہجدیں شروع کر دی۔ سمجھ آئی؟ تہجد شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تہجد کا یہ انعام دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بونس دیا کہ ان کے لیے رزق کا دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے میں تقدیر میں ایسا لکھا ہو کہ اگر میں یہ تسبیحات پڑھوں گی یا یہ وظیفے کروں گی یا میں یوں تہجدیں پڑھوں گی یا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گی تو میرے رزق میں کیا ہوگی؟ خیر و برکت ہوگی، میرے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ 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 بس مانگتے ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے امت کا، اپنے بندوں کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے بس مانگتے ہی رہو، بھکاریوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کیا کریں گے؟ خیر و برکت عطا کریں گے۔ دیکھو، اگر کوئی سائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دروازہ بجاتا ہے، سائل مطلب کوئی فقیر ہوتا ہے، وہ دروازہ بجاتا ہے، ہم دروازہ نہیں کھول رہے، نہیں کھولے، وہ بجاتا رہے گا، ایک وقت ہم دروازہ کھول ہی دیں گے نا، پریشان ہو گئے یا غصے میں آ گئے، اس دروازہ کھول ہی دیں گے اور جو مانگ رہا ہے اس کو ہم عطا کر ہی دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خفا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ دینے میں جب تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی مانگنے کی ادا اتنی پسند آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے یوں ہی مانگتا رہے، اور میں اس کو اس طرح سے میں اس کا گرگرانا اور اس کا میں یہ عاجزانہ یہ جو دعا ہے میں یہ سنتا رہوں۔
اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے سوائے عاجزی کے. اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم کو عاجزی دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی تحفے میں دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ مانگیں ہر چیز. ہماری استاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دال چٹنی روٹی مت مانگو, اللہ تعالیٰ سے اس کے شان کے مطابق مانگو. اللہ تعالیٰ سے مرغ مسلم مانگو, اللہ تعالیٰ سے گوشت مانگو, ہرن مانگو. اللہ تعالیٰ سے دال چٹنی کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے خزانے دینے پر قادر ہے. اللہ پاک کے پاس تو اتنے بڑے بڑے خزانے اور ایسے ایسے خزانے ہیں کہ جس کو سوچنا ہماری عقل بھی گوارا نہیں کرے. ایسے خطن اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوبصورت اور بڑے بڑے خزانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کے خزانوں میں سے مانگو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تو رزق میں خیر و برکت نہیں ہو رہی, ہمارے تو رزق کے دروازے نہیں کھل رہے, ہمارا تو یہ کاروبار ٹھپ پڑا, ہمارا تو وہ کاروبار ٹھپ پڑ رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جب کافروں کو, یہودیوں کو, اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کا پیٹ پال رہا ہے تو ہم تو پھر مسلمان ہیں. بھلے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, بھولے بھٹکے اللہ کو پکارتے ہیں. دکھ میں پکارتے اللہ تعالیٰ کو, سکھ میں تو نہیں پکارا جا رہا نا اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن دکھ میں تو اللہ کو پکارتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو وہی بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ سے مانگو, اللہ ضرور عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہونا. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو نا تو یہ بولو, یا اللہ تو میری امید نہیں ہے, تو میرا یقین ہے اور میں تجھ سے یقین کے ساتھ مانگتی ہوں. آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا ان لفظوں کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے نا تو آپ کو خود کو اندر ایک یقین محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے, اب یقیناً میری دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی اور میرے تمام مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہو اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے, اپنے رزق کے دروازے کے کھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور اب تو رمضان الکریم شروع ہونے والا ہے, سب سے بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہمارے پاس سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب کو, ان کے خاندان والوں کو یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اس مہینے میں عبادت کرنا نصیب فرمائے. اس مہینے میں تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کتنی رحمتیں, کتنی سکینہ اور کتنی برکتیں نازل ہونے والی ہیں اس مہینے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس برکت کا کیا کرو, لطف اٹھاؤ. اس مہینے کا لطف اٹھانا آپ لوگ, اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز منوا لینا, ہر جائز چیز منوانا. ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہو میری بات, میری دل کی بات, میری خشوع خضوع آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو, آپ لوگوں کے دماغ میں آئی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.